اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے، اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ آج ہم نے پولیٹیکل ایولیوشن کی بات کرنی ہے، جو ہمارا پہلا جنرل الیکشن ہوا تھا پولیٹیکل ایولیوشن کے تحت پاکستان کی انڈیپینڈنس کے بعد، جو کہ آلموسٹ کوارٹر آف دی سینچری ہم کہہ سکتے ہیں کہ گزرنے کے بعد جو پاکستان کا پہلا الیکشن ہوا۔ 1947 میں ہمیں آزادی ملی اور 1970 میں جا کے ہمارا یہ پہلا جنرل الیکشن ہوا، جو کہ پارٹی بیسس تھا۔ اس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ الیکشن جو 1971 سے 1977 تک چلا، اس میں کیا ڈیولپمنٹس آئیں، اس میں بھٹو نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس کے لیے کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور پاکستان کا جو ایک ونگ ہے جسے ہم ایسٹرن ونگ کہتے ہیں، جو آج موجودہ بنگلہ دیش ہے، کیسے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہسٹری آف پاکستان کی۔ تو اگر ہم الیکشن کی بات کریں 1970 میں ہونے والے الیکشن کی، تو 1970 میں ہونے والے جو الیکشن ہے وہاں پر 3 پارٹیز تھی جو سب سے زیادہ جن کی ڈیولپمنٹ یعنی کہ جو سب سے زیادہ مضبوط پارٹیز میں شمار ہوتی تھیں۔ ان میں سب سے پہلی آتی ہے عوامی لیگ۔ عوامی لیگ جو ہے یہ تھی شیخ مجیب الرحمان کی، اور یہ ایسٹرن پاکستان کے اندر مکمل طور پر ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں پاکستان پیپل پارٹی کی۔ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے یہ ویسٹرن ونگ کے اندر یعنی کہ موجودہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ڈومینیٹ کر رہی تھی۔ اور تیسری پارٹی جو ہے وہ ہے اسلامی متحدہ محاذ۔ اسلامی متحدہ محاذ جو ہے یہ 8 مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی الائنس پارٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو پرومیننٹ پارٹی تھی وہ تھی جماعت اسلامی، اور جمہوری وطن پارٹی جو تھی یہ اس اسلامی متحدہ محاذ کے اندر یہ پرومیننٹ تھی۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ 1970 کے الیکشن ہونے سے پہلے یہ جو اسلامی متحدہ محاذ پارٹی ہے، ان کا جو اتحاد ہے یہ ٹوٹ گیا تھا۔ آگے کی بات کرتے ہیں الیکشن کے رزلٹ کی۔ الیکشن کے رزلٹ کی بات کریں تو عوامی لیگ جو ہے اس نے ایسٹرن پاکستان سے 162 میں سے 160 سیٹوں کے اوپر اس نے میجورٹی کے ساتھ یعنی کہ کلین سویپ کیا۔ دوسری طرف بات کریں تو ویسٹرن پاکستان کی، تو اس میں سے جو ہے تقریباً 87 سیٹس جو ہیں یہ سیکنڈ میجورٹی کے ساتھ پاکستان پیپل پارٹی نے حاصل کی، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی۔ اس کے بعد اگر کانسٹیٹیوشنلی رائٹ کی بات کریں تو اس الیکشن کے اندر جو شیخ مجیب الرحمان تھا اس کی گورنمنٹ بنتی تھی، لیکن ہمارے بھٹو صاحب اور ہمارے اس وقت کے جنرل صاحب جنہیں ہم جنرل یحییٰ خان کہتے ہیں، انہوں نے مل کر کسی نہ کسی طرح اس چیز کا حل نکالا، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شیخ مجیب الرحمان کے 6 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا اس کی وجہ سے اس کی ہٹ دھرمی کی بنیاد پر، اور ہمارے جو جنرل یحییٰ خان ہیں جو کہ اس وقت کے COAS جنہیں ہم چیف آف آرمی اسٹاف بھی کہتے ہیں، تو ان دونوں نے یعنی کہ ان دونوں کی ہٹ درمیوں کی بنا پر جو ہے یہ بنگلہ دیش جو ہے یہ ہم سے الگ ہو گیا، ہمارا ایسٹرن پاکستان الگ ہو گیا۔ فیلئر کی بات کریں تو فیلئر آف بھٹو مجیب ڈائیلاگ اینڈ 1971 وار۔ اب ہوا کیا تھا کہ اس وقت جب وہ سیٹیں جیت گیا، 160 سیٹیں اس نے لے لیں شیخ مجیب الرحمان نے، تو وہ کہتا تھا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ اب ڈیفینیٹلی جب قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا جو کہ ڈھاکہ کے اندر ہونا تھا، تو وہاں پر ڈیفینیٹلی جو حکومت بننی تھی وہ بننی تھی اس کی شیخ مجیب الرحمان کی، کیونکہ وہ تو ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ اب بھٹو نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر الیکشن میں یعنی کہ وہ اس جنرل اسمبلی کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، تو اسی بنیاد کے اوپر ہی بھٹو نے کہا تھا کہ جو بھی ڈھاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اس نے یعنی کہ بڑا لائٹلی اس نے اپنا کہا تھا، یہ 18 فروری 1970 کو اس نے کہا تھا کہ ہو ایور گوز ٹو ایسٹ پاکستان آئی ول بریک ہز لیگس، کہ مطلب جو بھی وہاں جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، جو کہ پہلا نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا ڈھاکہ کے اندر۔ اب اس بات کی بنیاد کے اوپر جو شیخ مجیب الرحمان تھا وہ اپنے 6 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ڈٹا ہوا تھا، جس میں اس نے کہا تھا کہ صوبوں کو اٹانومی دی جائے، جس میں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ صوبوں کو جو ہے مطلب ہمارا جو بجٹ ہے وہ ہمیں بنانے کا خود یعنی کہ برسر پیروکار دیا جائے۔ اس نے کہا تھا کہ ہماری کرنسی جو ہے وہ الگ کی جائے، ساتھ ہی اس نے یہ کہا تھا کہ ہماری فوج جو ہے صوبوں کو بھی وہ بھی الگ الگ طور پہ دی جائے۔ آخر کار ہم کچھ حد تک کہہ بھی سکتے ہیں کچھ کہ یہ رائٹس بھی بنتے تھے، کیونکہ ایسٹرن پاکستان جو ہے آج کا موجودہ بنگلہ دیش، وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کوئی زمینی راستہ موجود نہیں تھا۔
اگر ہمیں زمینی راستہ میسر تھا تو وہ ہمیں بھارت سے گزر کے جانا پڑتا تھا، اور اگر دوسرا راستہ تو وہ فضائی راستہ تھا۔ اب اگر خدا نخواستہ وہاں پر کسی بھارتی ملک کا یا کسی اور ملک کا حملہ ہوتا ہے ایسٹرن پاکستان کے اوپر، تو پاکستان جو ویسٹرن پاکستان ہے، یہاں کی جو فوج ہے وہاں پر پہنچنے میں کافی دیر لگ سکتی ہے، تو اس لیے وہ کہتا تھا کہ ہماری فوج بھی جو ہے وہ الگ کر دی جائے۔ تو اس سے اگلی بات کریں تو وہاں پر اب یہاں پر آ کر سچویشن جو ہے وہ بہت حد تک ڈائیورس ہو چکی ہے۔ اب شیخ مجیب الرحمان کہتا ہے کہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے، بھٹو کہتا ہے کہ اگر یہ اجلاس ہوا تو اس میں پیپل پارٹی جو ہے یہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی۔ اب جیسے ہی جنرل یحییٰ خان اس اجلاس کی ڈیٹ دیتا ہے تو پیپل پارٹی جو ہے وہ مکر جاتی ہے۔ اب اتنی بڑی سیکنڈ میجارٹی پارٹی جو ہے یہ مکرنے کی بنیاد پر جنرل یحییٰ خان جنرل اسمبلی کا جو اجلاس ہے اسے مزید ڈیلے کر دیتا ہے۔ اب جیسے یہ ڈیلے کرتا جاتا ہے ادھر ایسٹرن پاکستان کے اندر جو رائٹس ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب وہاں پر جو پروٹیسٹ ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ان پروٹیسٹ کی بنیاد پر اپنا مطلب اس چیز کو روکنے کی بنیاد پر جو جنرل یحییٰ خان ہے وہ تقریباً بہت سارے افواج پاکستان کو وہاں پر تعینات کر دیتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی ریبل پروٹیسٹ جو ہو رہے ہیں مطلب ایسٹرن پاکستان کو الگ کرنے کے، ان کو سپریس کیا جائے۔ اب اسی سپریس کرنے کے نتیجے میں جو انڈیا ہے وہ بنگلہ دیش کی مدد کرتا ہے اور ہمارے 90,000 فوجیوں کو اپنی قید میں لے لیتا ہے۔ کون ہوتا ہے جی قید کرنے والا؟ وہ ہے مکتی بہینی۔ مکتی بہینی وہ جو اس وقت کا انڈین چیف آف آرمی اسٹاف تھا، اس نے بنگلہ دیش کی مدد کی اور more than 90,000 soldiers and civilians went into Indian custody، جو کہ 16 دسمبر 1971 کو اس کے بعد بنگلہ دیش جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اور this was happened when military operation was launched in East Pakistan against Bengalis who demanded separation and that is why کہ 16 دسمبر 1971 کو پاکستان جو ہے پاکستان کا جو ایسٹرن ونگ بنگلہ دیش موجودہ جو ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ خیر اب وہاں پر حکومت بن گئی تھی، مطلب ایسٹرن پاکستان جدا ہونے کے بعد وہاں پر شیخ مجیب الرحمان کی حکومت بن گئی، یہاں پر حکومت بن گئی ہمارے اپنے چہیتے پر اپنا پیپل پارٹی کے فاؤنڈر جو تھے، ان کا کیا نام ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ان کی حکومت بن گئی۔ اب ہم موجودہ بات کرتے ہیں جو یہاں پر حکومت بنی ذوالفقار علی بھٹو کی، اس کو کیا کیا چیلنجز پیش آئے، اس نے کیا کیا ریفارمز کی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیلنجز کی۔ اب جب بھٹو کی گورنمنٹ بنی تو اس کو سب سے جو پہلا چیلنج ملا وہ ہے انڈین اینڈ ملٹری آپریشنز، مطلب جو ہمارے وہاں پر 90,000 فوجی تھے ان کو چھڑوا کے لانا اس حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ میجر چیلنج ٹو گیٹ دا آکوپائڈ ایریا فری فرام انڈین آرمی، اور جو ہمارے ایریاز 1971 کی جنگ میں اس کے حوالے ہو گئے تھے، مطلب اس انڈین آرمی کے پاس چلے گئے تھے، ان ایریاز کو واپس لینا اور ہمارے 90,000 فوجیوں کو چھڑوانا۔ ایشوز آف پریزنر آف وار، جو کہ مطلب پریزنر آف وار کے تحت انڈیا کی کسٹڈی میں چلے گئے تھے۔ نمبر 3 کے اوپر ہے بیہیویئر آف ملٹری جنرلز۔ ملٹری جنرلز کا جو بیہیویئر ہے وہ بہت ہی روکھا بیہیویئر تھا، کیونکہ ملٹری جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں ڈومینیٹ کرتی تھی، اور وہ نہ صرف انٹرنل افیئرز ایز ویل ایز ایکسٹرنل افیئر یا فارن پالیسی کے اندر بھی ملٹری جو ہے وہ بہت حد تک ڈومینیٹ کرتی تھی، اور وہ ڈائریکٹلی انوالو تھی گورنمنٹس کی پالیسیز کے اندر۔ یہ بھی ایک اس کے لیے چیلنج تھا۔ پھر نمبر 4 کے اوپر جو چیلنج تھا وہ تھا وائڈ گیپ بٹوین لوور اینڈ اپر کلاس، کہ بھٹو کے وقت میں اپر اور لوور کلاس کے اندر بہت بڑا گیپ تھا۔ آپ مانیں گے کہ مطلب پاکستان کی آج تک کی جو حکومت ہے یا آج تک کی جو پالیسیاں بنتی آ رہی ہیں یہ فیوڈلزم کے پہ بیس کرتی ہیں، مطلب اپر کلاس اور لوور کلاس۔ پاکستان کے آج سے 10 سال پہلے تک 22 ایسے خاندان تھے جو پاکستان کی پالیسیوں کو مرتب کرتے تھے، اکانومیکلی، بزنس کے حوالے سے، فارن پالیسیوں کو، انٹرنل پالیسیوں کو یا مختلف قسم کی پالیسیوں کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتے تھے۔ کیونکہ وہ فیوڈلزم کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پالیٹکس کے اندر بہت حد تک ان کا رول تھا۔
تو یہ بھی اس کے لیے ایک چیلنج تھا. اس کے بعد اس کے لیے جو چیلنج تھا وہ تھا اسٹارٹیفکیشن آف رائٹ اینڈ لیفٹ ونگ, کہ مطلب دیٹ واز آلسو بگ چیلنج ٹو اوور کم دس اسٹارٹیفکیشن, کہ مطلب جو بہت حد تک پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے تھے ایسٹرن پاکستان کے جدا ہونے کے بعد, ویسٹرن پاکستان میں جو بہت حد تک پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے تھے اور لوگوں میں مایوسی چھا گئی تھی کہ ان کا ایک ونگ جو ہے وہ پورا, جو کہ 54% پاپولیشن کے ساتھ بنگلہ دیش جو ہے وہ ان سے جدا ہو گیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا بھٹو کے لیے, اس کی گورنمنٹ کے لیے, کہ وہ کیسے لوگوں کو نارملائز کرے اور کیسے وہ مطلب ان کے بیہیویئر کے اوپر قابو کرے. تو یہ بھی بھٹو کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. اس کے بعد جو تھا سپریشن آف ایسٹ پاکستان, سپریشن واز دا بگ شاک فار دا پبلک آف ویسٹ پاکستان, جس کے لیے ہم نے بات کر چکے, اور ان لوگوں کو نئی ہوپ دینا, نئی امید دینا, یہ بھی بھٹو کی گورنمنٹ کا کام تھا. اس کے بعد تھے بنگالی آفیسرز, یہ بھی ایک اس کے لیے چیلنج تھا. بنگالی آفیسر جو تھے وہ پاکستان کے اندر بہت ساری اعلیٰ پوزیشنز کے اوپر ڈومینیٹ کرتے تھے, یعنی کہ بہت سا حد تک ان کا ہولڈ تھا. اب اگر ویسٹرن پاکستان کی جو حکومت تھی بھٹو کی, وہ اگر ان کے خلاف, بنگالیوں کے خلاف جو بنگالی آفیسرز تعینات تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن لیتے, تو ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے تھریٹ ثابت ہو سکتا تھا. تو یہ بھی ایک اس کے لیے چیلنج تھا کہ کیسے ہم ان سے اپنا جو ہے مطلب ہم ان کے خلاف وائلنٹ بھی نہ کریں, اور کیسے ہم اپنی پالیسی کو مرتب کرتے ہوئے پاکستان کی سیکورٹی کو بھی بچا لیں. اب اس نے ریفارمز کیا کیں, ارلی انیشیٹیوز آف بھٹو گورنمنٹ, کہ بھٹو کی گورنمنٹ نے کون کون سے ارلی انیشیٹیوز کیے. سب سے پہلا جو کام بھٹو نے کیا وہ اس نے کیا کہ 7 جنرلز فورس ٹو ریٹائر, کہ اس نے کیوں ریٹائر کیے, 7 جرنیل کو اس نے مطلب فورسفلی ریٹائر کر دیا. اب اس نے کیوں ریٹائر کیا وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں. نمبر 2 کے اوپر تمام پولیٹیکل پریزنر جو ہیں ان کو اس نے آزاد کر دیا. نمبر 3 کے اوپر اس نے جو کام کیا, اس نے جو ایسٹرن پاکستان کے الیکشن تھے ان کو اس نے نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کر دیا, کہ مطلب ہم انہیں مانتے ہی نہیں ہیں. نمبر 4 کے اوپر اس نے بین لگا دیا نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر. نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر اس نے کیوں بین لگایا یہ بھی ہم آگے چل کے بات کرتے ہیں. اب اس کی ایڈمنسٹریٹو انیشیشن کی بات کرتے ہیں, کہ مطلب اس نے کون سی انیشیٹو لیے جو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے مفید ثابت ہوئے. سب سے پہلا جو اس نے لیا وہ تھا بھٹو اپوائنٹڈ نیو گورنرز اینڈ اسٹیبلش کابینہ, کہ بھٹو نے اپنی کابینہ بنائی اور ساتھ ہی اس نے کیا کیا کہ مطلب اس نے نئے گورنرز جو ہیں وہ تعینات کیے 4 صوبوں کے لیے. نمبر 2 کے اوپر اس نے جو انیشیٹو کیا وہ تھا کمیشن ٹو پراب ایسٹ پاکستان انسیڈنٹ. اس نے, اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے جو 7 جنرل کو فورسفلی ریٹائر کیا تھا اس نے کیوں ریٹائر کیا تھا. اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کمیشن بنایا. اس کمیشن کا مقصد یہ تھا کہ اس چیز کی جانچ پڑتال کی جائے کہ کیا واقعات پیش ہوئے یا کن وجوہات کی بنا پر جو ہمارا ایسٹرن پاکستان ہے وہ ہم سے جدا ہو گیا. اب جب اس نے کمیشن بنایا تو اس کمیشن کے اندر بہت سارے بریگیڈیئر, بہت سارے جرنیل, کرنل اور لیفٹیننٹس جو بہت سے ان کے نام آ گئے. اب اس نے ان تمام کو فورسفلی ریٹائر کر کے فوج کی منہ کے اندر ایک لگام ڈال دی. ٹھیک ہے, مطلب اس نے اس کے اختیارات اپنے پاس لے لیے. اس کے بعد اس نے کیا کیا, اس نے ایک اسٹریٹجی بنائی, ڈکلیئر کی, یا مطلب ایک اسٹریٹجی بنائی جس کے تحت اس نے بنگالی آفیسرز کو ملک سے رخصت کرنے کا اس نے ایک پلان بنایا کہ کیسے ہم اپنے ملک کی سیکورٹی کو بچاتے ہوئے بنگالی آفیسرز کو ان کی کنٹری میں بھیج سکتے ہیں. یہ بھی اس نے مطلب ایک اچھی پالیسی تھی. اب اس نے نمبر 4 کے اوپر کیا کیا کہ اس نے شیخ مجیب الرحمان کے جو کوئی بندے تھے اس نے ان کو بھی آزاد کر دیا. نمبر 5 کے اوپر اس نے کیا کیا کہ کنٹرولز آن سٹرائکس اگینسٹ فارمیشن آف بنگلہ دیش, کہ اس نے بنگلہ دیش کی فارمیشن پر جو ہونے والی سٹرائکس تھیں, اب بنگلہ دیش تو بن گیا, تو اس کے بعد جو سٹرائکس پیدا ہو گئیں اس کو اس نے کنٹرول کیا. یہ بھی اس کا ایڈمنسٹریٹو انیشیٹو تھا. نمبر 6 کے اوپر اس نے فیڈرل سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ اس نے ڈیولپ کی. نمبر 7 کے اوپر اس نے بیوروکریسی کو لگام ڈالی اور کم از کم 1300 سے زائد بیوروکریٹس جو ہیں جو اپنی پاورز کا مس یوز کرتے تھے اس نے ان کو فورسفلی ان کے خلاف یعنی کہ ایکشن لیا. اب بات کرتے ہیں بھٹو کی ریفارمز کی. بھٹو کی ریفارمز کی بات کریں تو سب سے پہلی جو اس کی ریفارم وہ اس نے نیو ہیلتھ پالیسی لانچ کی. نیو ہیلتھ پالیسی کے تحت اس نے دوائیوں کی نئی قیمتیں متعارف کرائیں, ان کے نئے نام متعارف کرائے. اس نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر انسٹرکٹڈ ٹو رائٹ جسٹ آ پرسکرپشن انسٹیڈ آف گیونگ میڈیسن یا ریسیونگ فی, کہ کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے وہ نہ تو فیس لے سکتا ہے, مطلب وہ اپنی فیس بھی نہیں لے گا, اور نہ ہی وہ کسی کو
دوائی دے گا، بلکہ وہ صرف اور صرف پرسکرپشن لکھ کے دے گا جس کے اوپر دوائی مینشن کی ہوئی ہوگی، اور بعد میں جا کر وہ مریض جو ہے وہ دوائی بعد میں کسی اسٹور سے جا کر لے گا۔ اب نمبر 2 کے اوپر میڈیکل ہیلتھ پالیسی کے تحت اس نے 10 میڈیکل کالجز جو ہیں اس نے اسٹیبلش کیے۔ اس کے بعد اس کی ایجوکیشن ریفارم کے اوپر بات کریں تو تمام سکولز اور کالجز جو ہیں وہ اس نے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے۔ نمبر 2 کے اوپر اس نے ایک کمیشن بنایا جو کہ یونیورسٹیز کو فنڈ پرووائڈ کرتا تھا، یہ اس نے کمیشن ڈیولپ کیا۔ نمبر 3 کے اوپر اس نے ایجوکیشن ریفارم کے تحت 1974 میں میٹرک تک کی جو تعلیم ہے اس کو اس نے فری ڈکلیئر کر دیا۔ اب نمبر 3 کے اوپر اگر بات کریں اس کی ریفارم کی تو وہ ہے انڈسٹریل ریفارم کے اندر اس نے کیا جی، اس نے 2 جنوری 1972 کے اندر اس نے تمام کی تمام جو انڈسٹریز ہیں ان کو اس نے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا۔ اب جیسے ہی اس نے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا تو کافی حد تک جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو نقصان ہوا۔ تو معیشت کو نقصان ہونے کے بعد مطلب اس نے ایک اچھی بات اس نے یہ بھی تھی کہ اس نے جو فارن مطلب جو تھی انڈسٹریز تھیں، جب جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر جو انڈسٹری تھیں وہ اس نے گورنمنٹ کی تحویل میں نہیں لی، باقی البتہ تمام انڈسٹری 2 جنوری 1972 کو اس نے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لی تھیں، اور اس کے 2 مہینے بعد تقریباً 9 مارچ 1972 کو اس نے تمام بیمہ کمپنیز اور تمام پرائیویٹ بینکس جو ہیں وہ بھی اس نے گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیے۔ بعد میں بات کرتے ہیں لینڈ ریفارم کی۔ لینڈ ریفارم میں اس نے کیا اس نے کہا کہ لیں جی جو بھی علاقے اریگیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، مطلب جہاں پر دریاؤں کا پانی پہنچتا ہے، مطلب جو ایریڈ لینڈز ہیں جو کنال لینڈ ہیں، کوئی بھی بندہ 500 ایکڑ سے زیادہ کی مالیت یعنی کہ 500 ایکڑ سے زیادہ کنال لینڈ کو نہیں رکھ سکتا، اور 1000 ایکڑ سے زیادہ رینی لینڈ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس نے اونرشپ کی جو لیمٹ ہے وہ اس نے فکس کر دی۔ باقی جو زمینیں تھیں وہ اس نے کلٹیویٹرز کے درمیان ڈیوائیڈ کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ان کو بیج بھی پرووائڈ کیے، یعنی کہ اونرز کو اس نے سیڈز بھی پرووائڈ کیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو ہی بندہ ریٹائر ہوگا، مطلب ریٹائرمنٹ کے بعد کی جو لیمٹ ہے زمین کی وہ اس نے 100 ایکڑ کی لیمٹ رکھ دی۔ اور اس کے بعد اس نے کیا کہ جو آفیشیل لینڈ ہے وہ بھی اس نے کلٹیویٹرز کے درمیان جو ہے وہ ڈیوائیڈ کر دی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی یہ جو پالیسی تھی اس میں ایک مس ہیپ یہ بھی تھا کہ یہ تمام کے تمام جو ریفارمز ہیں یہ بھٹو کے اپنے خاندان اور ساتھ ہی جو مطلب فیوڈل لارڈز تھے سندھ کے اندر، یہ ان کے لیے نہیں تھیں، باقی تمام لوگوں کے لیے تھیں۔ اس کے بعد بات کریں تو تقریباً سیکنڈ ایگریکلچر ریفارم کی بات کریں تو اس نے دوسرے نمبر پر کہا کہ لیں جی دوسری ریفارم اس نے یہ متعارف کرائی کہ 100 ایکڑ سے زیادہ جو کنال لینڈ ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے، اور 150 ایکڑ سے زیادہ رینی لینڈ جو ہے وہ آپ نہیں رکھ سکتے۔ یہ اس نے سیکنڈ جو آنرشپ ہے، مطلب سیکنڈ جو اس نے ریفارم بیان کی۔ اس کے بعد اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ سیکنڈ ریفارم کے اندر کے جو ٹیکس ہے، ایگریکلچر ٹیکس، وہ جس کے پاس 12 ایکڑ زمین ہوگی، یعنی کہ 12 ایکڑ سے کم ہوگی، 12 سے 24 ایکڑ کے درمیان جس کی زمین ہوگی یا اس سے کم ہوگی تو اس کو جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیا، اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا، اور ٹیکس اپلائی ہوگا جس کے پاس 25 ایکڑ سے زیادہ زمین ہوگی، یعنی کہ جس کے پاس 1 مربع سے کم زمین ہوگی اس کے اوپر ٹیکس نہیں لاگو ہوگا، جس کے پاس 1 مربع سے زیادہ ہوگی اس کے پاس ٹیکس لاگو ہو جائے گا۔ اس کے بعد لیبر ریفارم کی بات کرتے ہیں۔ لیبر ریفارم کی اگر ہم بات کریں تو اس نے ایک ٹریڈ یونین اسٹیبلش کیا، ٹریڈ یونین اس نے مطلب اسٹیبلش کیا جس کے تحت وہ مزدوروں کی ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے مسائل جانچنے کے لیے، ان کے مسائل کا حل نکالنے کے لیے۔ اس کے بعد اس نے ورکرز کو بونس دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس نے فکس منتھلی سیلری جو ہے وہ اس نے آرڈر دے دیا کہ مطلب مزدوروں کی فکس منتھلی سیلری ڈکلیئر کی جائے۔ اس کے بعد اس نے سوشل سیکیورٹی کا بھی بندوبست کیا، مطلب ان کو سوشلی طور پر بھی سیکیورٹی دی جائے، تاکہ اگر یعنی کہ مثال کے طور پر ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں پیسہ دیا جائے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ان کی مدد کی جائے، وہ فوت ہو جائیں تو ان کے بچوں کی کفالت کی جائے، یہ تمام سوشل جو ہیں مطلب سیکیورٹی ان کو پرووائڈ کی۔ اس کے بعد اس نے ان کو ریزیڈینشیل فلیٹس بھی پرووائڈ کروائے، اور اس نے ان کے ورکرز کے فنڈز بھی اناؤنس کروائے۔ اس کے بعد ان تمام ریفارمز کے بعد مطلب بھٹو کی آل ان آل جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہماری
کرنسی ہے وہ ڈی ویلیو کافی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، مطلب اس کی نیشنلائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے، اور ایک تو ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہوئی، اور دوسرا ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ بھی انکریز ہوا تھا، مطلب بڑھ گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں امپورٹنٹ انسیڈنٹ جو بھٹو کی گورنمنٹ میں ہوئے۔ لیکن جی سب سے پہلا جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ تھا شملہ ایگریمنٹ۔ شملہ ایگریمنٹ اللہ آپ کا بھلا کرے ہوا تھا جناب بھٹو کے درمیان اور پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے درمیان 1972 کو شملہ کے اندر، جس میں دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے اوپر بہت سارے سیکٹرز کے اوپر کوآپریشن شو کی، ٹھیک ہے، یہ تو، اور دوسرے نمبر پر پاکستان اینڈ انڈین فورسز ودرا فرام ایچ ادر ایریاز آکوپائڈ ڈیورنگ 1971 وار، جو 1971 کی جنگ کے درمیان ایک دوسرے کے ایریاز کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ بھی واپس کیے گئے۔ اور بھٹو اس چیز میں بھی کامیابی حاصل کر گیا کہ اس نے بغیر کسی اور معاہدے کے اپنے 90,000 فوجیوں کو چھڑوا کے لے آیا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی 1 سال کے اندر اندر۔ نمبر 2 کے اوپر بات کریں تو اس نے وڈرا فرام کامن ویلتھ، اس نے کامن ویلتھ سے وڈرا کر لیا۔ کیوں اس نے وڈرا کیا؟ نہیں جی، کامن ویلتھ نے جو ہے وہ ڈکلیریشن، مطلب اس نے کامن ویلتھ نے بنگلہ دیش کو انڈیپینڈنٹ ملک ڈکلیئر کر دیا، اور جیسے ہی انہوں نے ڈکلیئر کیا تو ہم نے کامن ویلتھ سے وڈرا کر لیا، بھٹو نے وہاں سے وڈرا کر لیا، اور بھٹو نے ریفیوز کر دیا کہ ہم بنگلہ دیش کو ریکوگنائز نہیں کریں گے۔ نمبر 3 کے اوپر ایشو ٹو ریکوگنائز بنگلہ دیش، اب بنگلہ دیش کا ایشو آ گیا کہ ہم بنگلہ دیش کو ریکوگنائز کریں نہ کریں۔ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ڈیو ٹو فارن پریشر اینڈ پریشر فرام مسلم کنٹریز، ہمیں مجبوراً جو ہے وہ 1974 کے اندر بنگلہ دیش کو بھی ریکوگنائز کرنا پڑا، اور لیٹر مجیب الرحمان ٹک پارٹ ان OIC ان لاہور، اور بعد میں جو OIC کی کانفرنس ہوئی تھی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی لاہور کے اندر پنجاب اسمبلی میں، تو اس میں بھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا تھا شیخ مجیب الرحمان نے۔ بعد میں بات کریں اس کی جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ کی تو وہ ہے ریسٹوریشن آف ریلیشن شپ ود انڈیا، اس نے انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ بھی دوبارہ سے امپروو کیے۔ جولائی 1976 میں ایمبیسٹریل ریلیشن شپ ور ریسٹورڈ اینڈ اے نیو جرنی آف کلچر اینڈ ٹریڈنگ سٹارٹیڈ، اور بعد میں ایک نیا کلچر جو ہے وہ ٹریڈنگ کے حوالے سے وہ بھی ایک سٹارٹ کر دیا گیا تھا۔ بعد میں بات کریں تو پالیسی ود ان NWFP اینڈ بلوچستان، کس نے نارتھ ویسٹ فرانٹر پروونس اور بلوچستان کے اندر جو اس نے پالیسیاں متعارف کرائیں وہ کیا تھیں کہ امپوز گورنر رول ان بوتھ پروونسز، کہ اس نے دونوں صوبوں کے اندر گورنر رول کو لاگو کر دیا، اور وہاں کی جو جنرل اسمبلیز ہیں، وہاں کی جو پروونشل اسمبلیز ہیں، اس نے ان کو ڈسمس کر دیا، اور اس نے ملٹری کی ہیلپ لے کر وہاں پر پیس اسٹیبلش کیا، اور گورنر راج کے ساتھ ہی اس نے مطلب وہاں پر کنٹرول کیا، اور اسی کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی صاحب نے بھی ریزائن دے دیا تھا۔ نمبر 6 کے اوپر جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا وہ تھا انٹرنل ڈسپرین آف پیپلز پارٹی، کہ پیپل پارٹی کے اندرونی اختلافات شروع ہو گئے تھے۔ کیوں شروع ہوئے تھے؟ کیونکہ بھٹو نے بہت ساری ریفارم کی، اس نے جو نیشنلائزیشن کی پالیسی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس نے جو مطلب لینڈ پالیسیز تھیں، ایگریکلچر لینڈ ریفارم تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں جی مطلب آپ نے ہمارے ساتھ اور وعدے کیے تھے، اور مطلب آپ نے پالیسیاں اور متعارف کرا دی ہیں، ہمارا تو نقصان ہوا ہے۔ تو لہٰذا 1977 کے اندر جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں انتشار پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بھٹو سے جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے۔ اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے نیشنل عوامی پارٹی کے اوپر کیوں بین لگایا تھا۔ بین اس نے جی اس لیے لگایا تھا کیونکہ ایک بندہ تھا حیات محمد خان۔ حیات محمد خان جو تھا وہ شہید ہو گیا تھا ایک بم بلاسٹ کے اندر پشاور کی یونیورسٹی میں 1975 میں، اور اس نے بھٹو نے الزام لگایا کہ یہ جو بلاسٹ ہے یہ کروایا ہے، یعنی کہ میرے دوست کو شہید کروانے کے لیے، حیات محمد خان کو شہید کروانے کے لیے یہ جو بلاسٹ ہے یہ نیشنل عوامی پارٹی نے کروایا ہے، اور لہٰذا اس نے اس پارٹی کے اوپر بین لگا دیا۔ نمبر 8 کے اوپر جو اس نے کیا وہ تھا ڈکلیئرڈ ایز، قادیانیوں کو اس نے جناب 1973 میں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ آپ نان مسلم مائنارٹی ہیں، ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ طور پر قانونی حیثیت کے تحت اور آئین کے اندر امینڈمنٹ کے تحت اس نے ان کو نان مسلم مائنارٹی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اب مائل سٹون آف بھٹو کی بات کرتے ہیں کہ بھٹو کے سب سے بڑے کارنامے جو ہیں وہ 2 تھے۔ سب سے پہلا جناب اس نے کانسٹیٹیوشن آف 1973 پروملگیٹ کیا،
بہت اچھا اس نے یعنی کہ نا کانسٹیٹیوشن آف پارلیمنٹ میں اس نے 10 اپریل 1973 کو پاس کروایا. اس کو امپلیمنٹ کیا گیا جبکہ مطلب 14 اپریل 1973 کو. اینڈ بھٹو بیکیم پرائم منسٹر اینڈ فضل الہی چودھری بیکیم دا پریزیڈنٹ. اور اس کے تحت یعنی کہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کے تحت پرائم منسٹر جو بنا وہ بھٹو بنا, پریزیڈنٹ جو بنا وہ فضل الہی چودھری بنا, اور 6 امینڈمنٹ جو ہیں وہ بھٹو کے اپنے دور میں ہو گئی تھیں. آگے بات کریں پاکستان نیوکلیئر پروگرامز کی, تو اس کا یہ بھی ایک بہت بڑا مائل سٹون ہے. پاکستان نیوکلیئر پروگرام میں آفٹر انڈیاز نیوکلیئر ٹیسٹ ان مئی 1974 میں انڈیا کے جو 18 مئی 1974 کو انڈیا نے ٹیسٹ کیے تھے, تو اس کے نتیجے میں اس نے کہا تھا کہ اگر ہمیں گھاس بھی کھانی پڑے تو ہم ایٹم بم پھر بھی بنائیں گے. اس میں کیا تھا کہ اس سے پہلے اس نے کانفرنس بلوائی تھی, ارلیئر کانفرنس آف نیوکلیئر سائنٹسٹ اینڈ انجینئرس ایٹ ملتان ان جنوری 1972. جنوری 1972 میں جب یہ ایز اے پریزیڈنٹ تھا تو اس نے مطلب وہاں پر اپنا 283 سائنٹسٹ جو ہیں ان کے زیر اہتمام اس نے ملتان کے اندر ایک کراچی نیوکلیئر پاور پلانٹ جو ہے وہ اس نے اناگوریٹ کیا تھا. بھٹو نے جب وہ ایک پریزیڈنٹ تھا پاکستان کا, اور اس نے کوہاٹا فیسلٹی بھی اناگوریٹ کی تھی بھٹو ایڈمنسٹریشن کے تحت ہی, اور جس کا اس نے مطلب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے زیر اہتمام یہ اس نے سارا کام کروایا تھا. تو اس نے کہا تھا کہ وی ول ایٹ گراس بٹ وی ول میک اٹامک بامب, جب 18 مئی 1974 میں انڈیا نے حملے کیے تھے. اب بات کرتے ہیں اس کے ڈکلائن کی. ڈکلائن آف ذوالفقار علی بھٹو کی بات کریں تو لاسٹ ایئر آف ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت الائنس بن گیا تھا 9 پولیٹیکل پارٹیز کا, جنہیں ہم PNA پاکستان نیشنل الائنس کا نام بھی دیتے ہیں بھٹو کی گورنمنٹ. اور انہوں نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا پورے ملک کے اندر, اور بھٹو کی پالیسیوں کے خلاف انہوں نے بھٹو کے خلاف کافی لوگ اکٹھے کر لیے تھے. تو مطلب اینٹی بھٹو کی فیلنگ لوگوں میں کافی حد تک بڑھ چکی تھی. الیکشن 1977 کی بات کریں تو 7 مارچ 1977 کو پاکستان پیپل پارٹی نے پولیس کو استعمال کیا, نیشنل سیکیورٹی فورسز کو استعمال کیا, اور تمام گورنمنٹ ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے 155 سیٹ جو ہیں وہ 200 کے اندر سے نکال لیں. اور جس میں سے پاکستان نیشنل الائنس جو تھا بنا ہوا انہوں نے 36 سیٹیں حاصل کیں, بھٹو نے 155 سیٹیں حاصل کیں, اور باقی جو 19 سیٹیں تھیں وہ تھیں انڈیپینڈنٹ سیٹیں بنی تھیں. ٹھیک ہے, تو پیپل پارٹی کے اوپر ایکیوز لگایا گیا کہ یہ الیکشن کے اندر ریگنگ ہوئی ہے, لہٰذا پاکستان نیشنل الائنس نے بائیکاٹ کر دیا پروونشل الیکشنز کا, اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹیسپیٹ بھی نہیں کریں گے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ موومنٹ سٹارٹ ہونا شروع ہو گئی, پورے ملک میں پروٹیسٹ ہونا شروع ہو گئے. جماعت اسلامی جو کہ مفتی محمود یعنی کہ کے انڈر تھی, اور جمعیت علماء اسلام جو کہ مفتی محمود جو فادر آف فضل الرحمان تھے ان کے انڈر تھی, اور انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ مطلب ہم پروونشل الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. کیونکہ دھاندلی ہوئی ہے جنرل الیکشنز کے اندر. لہٰذا گورنمنٹ نے ٹرائی کیا کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان نیشنل الائنس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے, لیکن ایگریمنٹ نہیں ہو سکا, اور ایگریمنٹ نہ ہونے کے بلبوتے پر ملک میں کافی حد تک فسادات پھوٹ پڑے. فسادات پھوٹنے کے نتیجے میں جناب ملٹری کو موقع مل گیا کہ فسادات پھوٹ پڑے ہیں, لہٰذا وہ میدان میں کودیں اور صورتحال کو مینٹین کریں. لیں جی, اب انفورسمنٹ آف مارشل لا لگ گیا. 5 جولائی 1977 کو فیلئر آف ڈائیلاگ بٹوین پیپل پارٹی کی گورنمنٹ اینڈ پاکستان نیشنل الائنس, فیلئر آف ڈائیلاگ ہونے کی وجہ سے جناب 5 جولائی 1977 کو مارشل لا لگا دیا گیا, ڈیو ٹو لائٹ آف ورسننگ لا اینڈ آرڈر سچویشن, کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت حد تک ویک ہو چکے ہیں, اس لیے مارشل لا لگانا پڑا. مارشل لا انفورس ٹک اوور گورنمنٹ, اریسٹڈ پرائم منسٹر اینڈ اس کابینہ ممبر. اس کے بعد کیا ہوا, جناب جنرل ضیاء الحق نے تاریخی خطاب کیا جس میں انہوں نے جسٹیفائی کیا اپنے مارشل لا کو, اور اس بات کو اشور کروایا کہ وہ اگلے 3 مہینوں یعنی کہ 90 دن کے اندر اکارڈنگ ٹو اکتوبر 1977 میں وہ الیکشن کروائیں گے. لیں جی, بھٹو کو جولائی 1977 کو 29 جولائی 1977 کو ریلیز کر دیا گیا. 5 جولائی کو مارشل لا لگنے کے بعد اس کی کابینہ کو ریسٹ کیا گیا, اور پھر اسے
آزاد کر دیا گیا 29 جولائی کو. اب جیسے ہی اس کو آزاد کیا تو بھٹو اگین پروٹیسٹ کرنے شروع کر دیا. اس کو بہت اچھا استقبال کیا گیا, مطلب اس کے کافی حد تک لوگ پھر اس کی فین شپ جو ہے وہ بڑھنے لگ گئی, کیونکہ وہ سپیچ کا فن جانتا تھا. لوگوں کو اپنی گرویدہ اپنے مطلب باتوں میں گرویدہ کرنا وہ جانتا تھا, لہٰذا لوگ اس کے پھر شدائی ہونے لگے. تو جناب جیسے ہی اس کے لوگ پھر شدائی ہونے لگے تو 3 سپتمبر کو دوبارہ بھٹو کو اریسٹ کر لیا گیا. اب بھٹو کو کیوں اریسٹ کیا گیا؟ بھٹو کو اس لیے اریسٹ کیا گیا کیونکہ اس کے اوپر ایک کیس بن گیا تھا کہ ایک بندے کو قتل کرنے کا. لے جی, بھٹو کے اوپر ٹرائل چلا اور ایگزیکیوٹ کر دیا اس کو ضیاء نے اپنے ریجم کے اندر. کیا کیس تھا جی؟ 24 اکتوبر 1977 کے اندر کیس چلنا شروع ہوا. تو بھٹو جو ہے وہ اس کو ٹرائل کا سامنا کرنا پڑا کورٹ کے اندر. تو احمد رضا قصوری کا باپ, احمد رضا قصوری کا جو باپ ہے, دراصل بھٹو مروانا احمد رضا قصوری کو چاہنا تھا, لیکن مر اس کا باپ گیا احمد رضا قصوری کا. احمد رضا قصوری کا باپ مرنے کے نتیجے میں جناب بھٹو کو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا. تمام ٹرائل کورٹ اس کے خلاف چلے اور جناب اس کو 18 مارچ 1978 کو لاہور ہائی کورٹ نے سزائے موت ڈکلیئر کر دی. اب جیسے ہی سزائے موت ڈکلیئر کر دی تو نصرت بھٹو بھاگی جناب وہاں پر ادھر سپریم کورٹ کے پاس. سپریم کورٹ نے اس کی بات نہ سنی اور سزائے موت کو برقرار ہی رکھا, اور یوں 4 اپریل 1979 کو بھٹو کو سزائے موت دے دی گئی اور اسے گڑی خدا بخش میں دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہوا کیا کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں تو جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو 90 دن کا وعدہ کیا تھا کہ میں الیکشن کرواؤں گا, وہ ان کا وعدہ کدھر گیا؟ ان کے وعدے نے کچھ یوں کیا, انہوں نے کہا کہ میں جناب تب تک الیکشن نہیں کرواؤں گا جب تک میں کرپٹ لوگوں کے درمیان اور گنہگار لوگوں کے خلاف میں کھڑا نہ ہو جاؤں. لہٰذا مطلب انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک الیکشن نہیں کروا سکتا جب تک کہ مطلب مکمل اکاؤنٹیبلٹی کے تحت ہم جو ہے وہ الیکشن نہ کروائیں گے, یا مکمل اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. تو الیکشن کیوں نہیں ہوں گے یا اس کی میجر وجوہات کیا تھیں, یہ انشاءاللہ ہم اگلے ضیاء کے دور میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو. اگر کوئی پرابلم ہے تو کمنٹس کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.